نیو ویڈیو اینڈ اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن پر پریس کریں اور آل پر سیٹ کریں۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت ڈراؤنی کہانیاں لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی سید ذکی شیئر کر رہے ہیں گجر خان سے۔ ذکی کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ابھی ریسنٹلی میرے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے ناقابل فراموش جو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو اسی لیے مجھے ٹیوشن رکھنی پڑی، کیونکہ کچھ کانسیپٹ ایسے ہوتے ہیں جو کلیئر نہیں ہوتے اور ان کے لیے ٹیوشن ضروری ہوتی ہے۔ تو میرے اسکول کے ایک ٹیچر ہیں، ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں رات 8 سے 9 بجے ان کے پاس ٹیوشن کے لیے آ سکتا ہوں۔ ابھی یہ 2-2.5 ماہ پہلے کی ہی بات ہے۔ میں نے ٹیوشن جوائن کر لی۔ میں روز شام 8 بجے چلا جایا کرتا تھا اور 9 بجے گھر آ جاتا تھا۔ ابھی شروع میں تو اتنا خاص مجھے محسوس نہیں ہوا، میں روٹین سے ہی جاتا رہا۔ 8 بجے تک بھی گلیوں میں رش ہوتا ہے، لیکن اب جیسے ٹھنڈ زیادہ ہو گئی ہے تو 9 بجے گلیاں بالکل سنسان ہو جاتی ہیں، کوئی بھی گلیوں میں نظر نہیں آتا، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں ہوتا ہے۔ میں تقریباً پورے 9 بجے اپنے ٹیچر کے گھر سے نکلا، ٹیوشن سے نکلا، تو ابھی میں گلی میں ہی تھا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں امی کو میسج کر دیتا ہوں کہ میں گھر آ رہا ہوں اور میرے لیے وہ کھانا تیار کر دیں۔ تو جیسے ہی میں ابھی ویڈیو ہی بنا رہا تھا کہ میں امی کو میسج بھی سینڈ کر دیتا ہوں، تو ابھی میں نے اپنا موبائل جیسے آن کیا اور میں میسج کرنے لگا اپنی امی کو کہ میرے لیے کھانا بنائے، میں راستے میں ہوں۔ ایک دم سے ایک شخص میرے سامنے آ گیا، پتہ نہیں وہ کہاں سے آیا، میں نے غور ہی نہیں کیا، میں اپنے موبائل میں تھا۔ آ کر مجھے یہ کہنے لگا کہ آپ کی مہربانی ہوگی، مجھے اس شہر سے باہر جانے کا راستہ بتا دیں، میں یہاں پر ایک اجنبی ہوں اور مجھے شہر سے باہر جانا ہے، لیکن مجھے راستے کا علم نہیں ہے۔ میں نے یہ کہا کہ معذرت مجھے تو دیر ہو رہی ہے، میں نے گھر جانا ہے، میں آپ کو راستہ نہیں بتا سکتا۔ جس پر وہ یہ کہنے لگا کہ آپ کی مہربانی ہوگی، 5-10 منٹ لگیں گے، آپ مجھے راستہ بتا دو۔ پہلے اس نے مجھے آپ کہا، پھر وہ تم پر آ گیا کہ تم مجھے راستہ بتا دو۔ میں نے اسے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، پھر جلدی ذرا کریں، میں آپ کو راستہ بتا دیتا ہوں۔ اب ہم نے بالکل مین اسٹریٹ میں ہی جانا تھا اور وہ بالکل ایک سیدھی سڑک تھی، اس پر جا کر پھر آگے میں نے ان کو وہ مین روڈ کا راستہ بتانا تھا۔ وہ شخص میرے ساتھ چلنے لگ گیا، تھوڑا سا مجھے عجیب لگا۔ میں نے اسے یہ پوچھا کہ آپ کون ہیں اور کدھر سے آئے ہیں؟ تو اس نے مجھے یہ کہا کہ میں وہاں سے آیا ہوں جہاں سے تمہارے بڑے بھی نہیں آ سکتے۔ مجھے یہ بات تھوڑی سی عجیب لگی کہ کیسا انسان ہے، یہ کس طرز میں میرے سے بات کر رہا ہے، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا۔ پھر میں نے کہا چلو بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے ایسے بولنے کی۔ اتنے میں ہم لوگ ایک گلی میں انٹر ہوئے۔ وہ گلی جو تھی اس میں اسٹریٹ لائٹ لگی تھی، لیکن وہ بالکل اینڈ پر لگی ہوئی تھی، تو تھوڑا سا وہاں پر جیسے اندھیرا بھی تھا گلی میں۔ تو وہ مجھے یہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے ایک ساتھی سے بات کرنی ہے، بس مجھے 2 منٹ لگیں گے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ برا لگا اور غصہ بھی آیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ جب آپ کا یہاں پر کوئی ساتھی یا دوست ہے جو یہاں کا رہائشی ہے، یہاں کا رہنے والا ہے، تو پھر آپ میرے سے راستہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ آپ اسی سے پوچھ رہے تھے، مجھے ساتھ لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس نے یہ کہا کہ بس 2 منٹ لگیں گے، میں بس اس سے بات کر لوں۔ وہ آدمی جیسے اس گلی کے درمیان میں ہی کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگا کہ شاید ابھی یہ کسی گھر کا دروازہ نوک کرے گا اور وہاں سے کوئی آدمی باہر نکل آئے گا۔ کوئی اس نے دروازہ نوک نہیں کیا۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، ایک اور آدمی نمودار ہو گیا گلی میں، لیکن وہ جو آدمی تھا اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس آدمی کو دیکھ کر مجھے تھوڑا سا تعجب ہوا اور عجیب لگا۔ تعجب مجھے اس طرح سے ہوا کہ جس طرح سے وہ آدمی کبھی مدھم ہو رہا تھا، کبھی کلیئر ہو رہا تھا۔ پھر مجھے لگا کہ شاید روشنی کم ہے، اس لیے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ جلدی کرو۔ اتنے میں اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ میرے ایک دوست نے مجھے میسج سینڈ کیا، اس نے مجھے قرآن پاک کی تلاوت کی ایک ریل سینڈ کی تھی۔ میں اس کو پلے کر کے سننے لگا، تو جیسے ابھی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس نے پڑھی، اتنے میں وہ شخص جو ہے جو میرے سے راستہ پوچھ رہا تھا وہ تھوڑا سا غصے میں آ گیا اور یہ کہنے لگا کہ اس کو بند کرو، اس کو بند کرو، میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ کیوں، میں اس کو کیوں بند کروں؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور میں اس کو کیوں بند کروں؟ تم کوئی منکر ہو یا کوئی تم
کافر ہو جو تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ تو اس نے مجھے آگے سے یہ کہا کہ بس مجھے دقت ہو رہی ہے، تم اس کو بند کرو۔ مجھے بھی غصہ آ گیا، میں نے اسے کہا کہ تم جلدی کرو، اگر تمہیں راستہ پوچھنا ہے تو تم جلدی پوچھو ورنہ میں جا رہا ہوں۔ تو میں نے وہ ریل جو میں سننا تھا میں نے بند کر دی۔ اتنے میں اس نے اس آدمی سے کوئی بات کی، کیا بات کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میرے کانوں میں جیسے سائیں سائیں کی آوازیں آنے لگ گئیں اور میرے کان ایسے تیسے شل سے ہو گئے ہیں، پتہ نہیں میرے کانوں کو کیا ہو گیا ایک دم۔ اتنے میں اس نے کہا کہ چلو۔ اب وہ جو دوسرا آدمی تھا وہ آدمی میری آنکھوں کے سامنے 2 قدم آگے بڑھا، میں دیکھ رہا ہوں اسے، اور وہ غائب ہو گیا۔ یہاں سے بس مجھے جیسے نا الارم ہوا کہ نہیں بات کچھ گڑبڑ ہے۔ میں انتہائی خوفزدہ ہوا۔ میں نے جلدی سے اپنا موبائل تو پہلے ہی ہاتھ میں تھا، اس کا فلیش لائٹ آن کیا اور میں نے وہ جو میرے ساتھ آدمی چل رہا تھا اس کے چہرے پر میں نے وہ روشنی ڈالی۔ جب وہ آدمی میرے پاس پہلے راستہ پوچھنے کے لیے آیا تھا وہ بالکل ایک نارمل انسان تھا، اس کی آواز بھی بالکل ٹھیک تھی۔ جیسے اس کے چہرے پر میں نے روشنی ڈالی، وہ اتنا بھیانک چہرے کا آدمی تھا، اس کی سفید کلر کی بالکل آنکھیں تھیں، آئی بال نہیں تھے، اور آنکھیں اتنی چھوٹی تھی نہ ہونے کے برابر، نوز والی جگہ پر جیسے ایک سوراخ تھا اور نوکیلے دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے، اور چہرہ انتہا سے زیادہ بھیانک اور کالا تھا۔ میں نے جب اس کو دیکھا بس مجھے یہی لگا کہ شاید آج میرا آخری دن ہے، میں اب بچوں گا نہیں۔ پتہ نہیں یہ کیا مخلوق ہے جو مجھے ساتھ لے کر جا رہی ہے اور میرے سامنے آ گیا۔ اللہ نے مجھے ہمت دی، اللہ کا خاص کرم تھا، والدین کی دعائیں۔ میرے منہ سے آیت الکرسی نکلی، ابھی میں نے آیت الکرسی کی پہلی آیت ہی پڑھی تو وہ جو بھی مخلوق تھی، جن تھا، جو بھی تھا، وہ ہوا میں غائب ہو گیا، جیسے ایک دھواں بن کے اڑ گیا۔ میں نے اچھے خاصے جرسی پہنی ہوئی تھی، میں نے کافی کچھ پہنا ہوا تھا کہ سردی کا کوئی امکان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں اتنا بھاگا، اتنا میرا دماغ اس نے معاف کر دیا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کس گلی میں جانا ہے اور میں کس گلی میں جا رہا ہوں۔ بس کبھی کسی گلی میں جا رہا ہوں، کبھی کسی گلی میں جا رہا ہوں۔ اپنی گلی میں بھی میں داخل ہوا تو وہاں پر میرے والد صاحب کی کریانے کی شاپ ہے۔ انہوں نے مجھے بھاگتے دیکھا کہ یہ کہاں سے ہانپتا کانپتا بھاگ رہا ہے۔ انہوں نے مجھے روکا بھی، لیکن میں اس حد تک وہ خوف میں تھا، شوق میں تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ مجھے بلا رہے ہیں یا کیا ہے۔ انہوں نے مجھے روکا، پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے بیٹا، تمہیں کیا ہوا ہے، تم ایسے کیوں بھاگ رہے ہو؟ کپڑے میرے پھٹے ہوئے، میں 2 بار گرا بھی گلی میں، ہاتھوں پر بھی زخم اور میرے جیسے کپڑے پھٹ بھی گئے۔ گھر گیا، آگے سے امی غصے میں کھڑی تھی کہ پتہ نہیں میں آدھا گھنٹہ کہاں پر لگا کر آیا ہوں۔ 9 بجے کا ٹیوشن سے نکلا، 9:30 کا ٹائم ہو گیا، گھر بڑی مشکل سے پہنچا، جیسے پہنچا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ اس وقت تو میں ان کو کچھ بتانے کے قابل بھی نہیں تھا، بس میں نے چلانا شروع کر دیا اور میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے مار دینا ہے، وہ مجھے مار دے گا۔ میں نے ایک ہی سانس میں جیسے 15-20 بار یہ بات کہہ دی۔ اب گھر والے پریشان کہ کون مار دے گا، کس کی بات کر رہے ہو؟ مجھے بٹھایا، دادا ابو بھی آ گئے دوسرے کمرے سے۔ میرے دادا ابو بھی ماشاءاللہ ان کا گزر بسر ہوتا رہتا ہے جنگلات سے، ایسی جگہوں سے، ویرانوں سے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ڈرا ہوا ہے۔ انہوں نے فوراً سے آیت الکرسی پڑھی، درود پاک پڑھا، پانی دم کر کے مجھے پلایا، کچھ میں نارمل ہوا۔ تو میرے سے پوچھنے لگے، تو میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا کہ ٹیوشن سے جب میں نکلا تو میرے ساتھ یہ سب ہوا۔ گھر والوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، وہ جو بھی مخلوق تھی وہ جا چکی ہے۔ لیکن کہاں میری حالت ٹھیک ہونی تھی، میں تو اس چیز سے باہر نہیں نکل رہا تھا کہ وہ تھا کون، وہ کیا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا، بہت خوفزدہ تھا میں۔ خیر میرے امی ابو نے مجھے بہت حوصلہ دیا، ہمت دی، ساری فیملی پاس تھی۔ ابو نے اپنے پاس لٹایا، امی بھی پاس لیٹی ہوئی تھی میرے۔ لیٹتا تھا تو ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی تھی، اٹھ کر بیٹھتا تھا تو جیسے دم گھٹنے لگ جاتا تھا، عجیب کیفیت تھی۔ لائٹ آف کرتے تھے تو وہ مجھے نظر آنے لگ گیا، خوف طاری ہو گیا میرے اوپر، تو میں نے لائٹ آن ہی رکھوائی۔ 12-1 بجے کہیں جا کر امی ابو دم کرتے رہے تو میری آنکھ لگی تو خواب میں مجھے پھر وہی جن نظر آیا، جیسے وہ جن ہے اور بڑے غصے سے مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم سید ذات تھے اس لیے تم بچ گئے ہو، ورنہ میں تمہیں زندہ نہ چھوڑتا، میں نے تمہیں مار دینا تھا، میرا کام ہی یہ ہے انسانوں کو ختم کرنا، اور میں ایسے ہی ان کو ورگلا کر لے جا کر مار دیتا ہوں۔ تم سید تھے اور تم مجھے پہچان گئے تھے کہ میں کون ہوں، اس سے میں تمہیں نقصان نہیں دے سکا۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی تو میری خوف سے پھر چیخ نکل گئی اور میں جاگ گیا۔ پھر میرے گھر والے جو تھے انہوں نے مجھے پھر حوصلہ دیا، پھر ہم لوگوں کے علاقے میں ایک دربار تھا، میں وہاں گیا، میں نے دم کروایا،
اس کے بعد میں نارمل ہو گیا. جس دن یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا ٹیوشن جانے سے پہلے مجھے کچھ نیگیٹو وائبس آ رہی تھی، یعنی میرے ذہن پر ایک بوجھ سا تھا کہ جاؤں یا نہ جاؤں، دل تھوڑا سا اداس سا تھا. وہ یہ سب ہونا تھا شاید میرے ساتھ. پھر دن گزرتے گئے ابھی تو میں نارمل ہو گیا دوستوں کے ساتھ، پھر اپنی روٹین میں آ گیا. لیکن اب جب میں آپ کو یہ سٹوری ریکارڈ کر کے سینڈ کر رہا ہوں تو میرے اوپر پھر سے وہی خوف طاری ہو گیا ہے، کیونکہ نہ تو میں اس کا چہرہ کبھی بھول سکتا ہوں اور نہ ہی وہ رات بھول سکتا ہوں جو میرے ساتھ یہ سب ہوا. تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ذکی آپ کا. اس طرح اس اسٹوری سے ہمیں یہ میسیج بھی ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی کوئی بھی اجنبی، خاص طور پر مرد حضرات کے ساتھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، وہ گھر سے باہر لیٹ نائٹ تک رہتے ہیں، گھروں پر واپس آنا ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ ایسے معاملات ہو سکتے ہیں کہ راستے میں ان کو کوئی غیر مرئی مخلوق انسان کے روپ میں دکھائی دے. بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ان کو چڑیل اکثر جنیاں یا چڑیل عورتوں کے روپ میں بھٹکانے کی کوشش کرتی ہیں یا ورگلانے کی کوشش کرتی ہیں یا ان کو راستہ پوچھنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن بعض اوقات جنات بھی، جن بھی ایسے ہو جاتا ہے انسانوں کے ساتھ، جیسے میرے لسنر کے ساتھ ہوا، ذکی کے ساتھ. جب بھی آپ کو کوئی اجنبی شخص بالخصوص رات کو روکے، کچھ مانگے یا کوئی راستہ پوچھے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، کیونکہ آیت الکرسی ہمیں جنات سے محفوظ رکھتی ہے، ان کے حملوں سے محفوظ رکھتی ہے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی علی شیئر کر رہے ہیں. علی کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے. میں نے یہ ٹیلر کا کام سیکھا، تو اس سلسلے میں میں نے ایک ٹیلر ماسٹر تھے، ان کے پاس کام شروع کیا. کچھ عرصہ میں نے کام سیکھا اور میں کپڑے بھی بنانے لگ گیا تھا. سردیوں کا موسم شروع ہو گیا تو کوئی ایک فیملی تھی، ان کی شادی تھی، ان کا کافی زیادہ کام ہمارے پاس تھا. تو ہم لوگوں نے ان کا فنکشن تھا اور وہاں پر ہم لوگوں نے کپڑے پہنچانے تھے. تو مجھے جو ہم لوگوں کے ٹیلر ماسٹر تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ کپڑے تم نے پہنچا کر آنے ہیں اور ابھی پہنچا کر آنے ہیں، اس کے بعد تم نے اپنے گھر جانا ہے. 12 بجے کا ٹائم. اب وہ علاقہ بالکل انجان، اوپر سے سردیوں کا موسم. میں نے انہیں یہ کہا کہ میں استاد صاحب صبح کپڑے دے دوں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے صبح دوسرے سٹی کے لیے نکلنا ہے، ارلی مارننگ بارات لے کر جانا ہے، تو یہ کپڑے ابھی پہنچانے ہیں. ان کے فون پر فون آ رہے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے. اب میرے پاس سائیکل تھا، جگہ کافی دور تھی. میں نے اللہ کا نام لیا، میں نے وہ کپڑے پکڑے، کافی زیادہ سامان تھا ان کا، اپنے سائیکل کے اوپر باندھے اور میں اس علاقے کی طرف نکل پڑا. اب وہ جو علاقہ تھا، ہم لوگوں کی جو ٹیلر شاپ تھی وہ بالکل مین مارکیٹ میں تھی، اور ان کا جو گھر تھا وہ شہر سے، یعنی مین مارکیٹ سے ہٹ کر ایک ٹاؤن میں تھا، ایک محلے میں تھا، کالونی میں. اس طرف جب میں جانے لگا تو میں پہلی بار اس طرف جا رہا تھا، میرا اس طرف آنا جانا تھا ہی نہیں. جب میں اس طرف جانے لگا تو اب وہ بالکل گلی کا انہوں نے مجھے راستہ سمجھا دیا تھا. وہ میں نے ایک نشانی بتائی تھی انہوں نے 1-2 جگہوں کی، وہ بھی میں نے کراس کر لی. اس کے آگے وہ گلی شروع ہونی تھی. اب میں اس گلی میں داخل ہو گیا. انہوں نے مجھے بتایا تھا شادی والا گھر ہے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ شادی والا گھر ہے اور وہاں پر تم نے کپڑے دینے ہیں. اب میں جس گلی میں داخل ہوں اس گلی میں اندھیرا، کوئی شادی کا نام و نشان نہیں، کوئی کسی گھر پر لائٹ نہیں لگی ہوئی. میں پریشان کی، میں غلط راستے پر آ گیا ہوں، یہ کون سی جگہ ہے. میں نے پھر سائیکل ٹرن کیا. میں نے اپنے استاد کو فون کیا اور یہ کہا کہ آپ نے جو مجھے جگہ بتائی ہے میں تو وہیں پر ہوں، یہاں پر تو شادی کا نام و نشان بھی نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے 1-2 نشانیاں پوچھی، میں نے انہیں بتا دی. میں اس کی اپوزٹ سائڈ پر تھا، یعنی وہ جو اسٹریٹ تھی وہ رائٹ سائڈ پر تھی اور میں لیفٹ سائڈ والی طرف آ گیا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، تم غلط سائڈ پر ہو، تم نے رائٹ سائڈ پر جانا ہے. جیسے میں وہاں سے ٹرن ہوا تو بالکل کونے پر ایک عورت کھڑی تھی. اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ کپڑے فلاں گھر میں دینے ہیں، ان کا گھر پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا جی میں ان کا گھر ہی پوچھ رہا ہوں. مجھے نہیں پتہ کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں ٹیلر ہوں اور میں کپڑے دینے کے لیے آیا ہوں. اس نے مجھے خود روکا اور یہ بات کی اور مجھے کہنے لگی کہ وہ ان کے شادی کا فنکشن یہ پچھلی گلی میں ہو رہا ہے. اب میری یہاں سے مسٹیک ہوگی کیونکہ مجھے تو استاد نے یہ کہا تھا کہ وہ سامنے والے حصے میں ہے. اس نے مجھے کہا کہ یہ پچھلی گلی میں ہے. میں اس کے پیچھے چل پڑا، وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگ گئی. اب جب وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی تو وہ عجیب و غریب طرح کی کچھ آوازیں نکال رہی تھی، جیسے پتہ نہیں وہ کیا آوازیں تھیں، عجیب و غریب سی وہ ساؤنڈ نکال رہی تھی منہ سے، جیسے وہ کچھ عجیب و غریب کچھ پڑھ رہی ہے.
ایسی آواز تھی لیکن بڑی مدھم سی آواز تھی. گلی میں داخل ہوگی. وہ جو گلی تھی وہ گلی بھی بالکل بند اور سنسان. کوئی ادھر روشنی نہیں, جیسے یہاں پر لوگوں کے گھروں میں جیسے لائٹ ہی نہیں ہے. اتنی سخت سردی, 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم, اور وہ عورت مجھے اس گلی میں لے گئی. چلتی چلتی وہ اینڈ پر جا کر ایک گھر کے آگے کھڑی ہوگی اور مجھے دور سے بلا کر کہتی ہے کہ یہی گھر ہے, ادھر آ جاؤ. جیسے ہی میں اس کی, وہ کافی زیادہ تیز چل رہی تھی حالانکہ میں سائیکل پر تھا اور وہ میرے سے پہلے وہاں پر پہنچ گئی. جب میں ادھر جانے لگا تو ایک دم سے مجھے استاد کی کال آ گئی. استاد نے مجھے کہا کہ کدھر ہو تم؟ وہ فون پر فون کر رہے ہیں, ان کا بندہ باہر کھڑا ہے, تم کہاں پر ہو؟ تو میں نے یہ کہا کہ مجھے تو ایک عورت ملی اور مجھے پچھلی گلی میں لے گئی اور کہہ رہی ہے ادھر فنکشن ہے. استاد نے کہا کہ وہاں فنکشن نہیں ہے, وہ آدمی مین سڑک پر کھڑا ہے, تم کدھر جا رہے ہو؟ کوئی غلط کوئی بات ہوگی, پتہ نہیں کون عورت ہے کون نہیں, تم ایسی کسی کے ساتھ چل پڑے ہو. جیسے میں نے دیکھا اس طرف, وہ جو عورت تھی وہ اس طرح سے زمین کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی جیسے کوئی جانور ہوتا ہے, دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے ساتھ. اس کی سرخ رنگ کی آنکھیں جیسے جل رہی تھیں, زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی, اور وہ ایسے تھے جیسے بالکل حملے کے لیے تیار ہے اور ابھی وہ مجھے جیسے وہ چیر پھاڑ دے گی, یعنی اس طرح سے وہ جانور کے روپ میں جیسے وہ بیٹھی ہوئی ہے. سو دیکھنے کی دیر تھی, میں تو پہلے اس سے دور تھا. میں نے سائیکل ٹرن کیا, شور مچاتا میں اسی سڑک کی طرف بھاگا جس طرف مجھے استاد نے کہا تھا. وہاں پر 2 آدمی کھڑے تھے, وہ بھاگے میری طرف کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. انہوں نے مجھے پکڑا, میں وہیں گرا اور بے ہوش. کہیں مجھے آدھے پونے گھنٹے بعد ہوش آیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کدھر. ان لوگوں نے بتایا کہ تم ادھر بے ہوش ہو گئے تھے, تم کپڑے دینے آئے ہو. میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سامنے والی گلی ہے یہاں پر ایک گھر ہے, وہ آج سیف ست ہے, وہاں پر بے تحاشا جنات کا بسیرا, وہاں پر ایک پچھل پیری چڑیل رہتی ہے. وہ اکثر رات کے وقت یہاں پر عورت کے روپ میں گھومتی ہے, اور جو اجنبی اس علاقے میں آتے ہیں وہ ان کو اسی طرح سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اجنبی ہے اور اس نے کس گھر میں جانا ہے, پھر اسی گھر کے بندے کا نام لے کر ان کو ادھر لے جاتی ہے. پھر وہ 2 آدمی جو تھے مجھے وہ چھوڑنے کے لیے آئے میرے گھر پہ. 2-3 دن میں بہت سخت بیمار رہا, استاد کو بھی بتایا. اس کے بعد استاد نے مجھے کبھی بھی کسی طرف نہیں بھیجا کیونکہ میرے اوپر آج بھی اس چیز کا خوف ہے. تو یہ میری ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ علی آپ کا. جب بھی آپ سٹوری شیئر کرتے ہیں اپنی سٹی کا نیم پلیز ضرور بتایا کریں. اب جیسے علی نے سٹوری شیئر کیا, انہوں نے اپنی سٹی کا نیم نہیں بتایا. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں, آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinbir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. ہارر سٹوریز اردو پر بھی میں سٹوری آن ایئر کر رہی ہوں, اس کو بھی وزٹ کریے, سبسکرائب کریے اور ونٹر ہارر سٹوریز انجوائے کریے. اسکیری اردو ٹیلز میں سسٹر کا چینل ہے, ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں. آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں, میری سٹوریز کو, میرے چینل کی سٹوریز کو پسند کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اور جو لوگ نئے میرے چینل پر آئے ہیں ان سب کو میں اپنے چینل میں موسٹ ویلکم کہتی ہوں. اسی طرح سے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں اور مجھے ہمت دیں آگے بڑھنے کی. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنی جھر دعاؤں میں مجھے, میری فیملی, میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا. تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.